ایک سیریل کلر کو چلتی ٹرین سے پکڑا. بائک پر یہ بٹھاتا ہے اس خاتون کو جس کا اس نے قتل کیا ہے. اس نے اس کے دونوں کانوں کو یوں 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 5 سال کا جو بیٹا ہے اس کا پرائیویٹ پارٹ اس نے پھر اس کو پھینک دیا اور آرام سے واپس آ گیا کانوں کو جیب میں ڈال کے جس میں ایئر رنگز تھے. یہ شوہر ہے اور ساس ہے جو رو رہے ہیں. یہ بے ہوش ہو گئے رو رو کے. مجھے ریکارڈنگ بند کرنا پڑی. میں نے کہا آپ کا دوست تھا, مجھے لوگوں نے بتایا ہے, ہارون. فیصل آباد کے اس گھر میں نئی نویلی دلہن آتی ہے, لیکن اسی گھر سے 2 عورتوں کے جنازے اٹھتے ہیں. اپنی بیوی کے یہاں پہ مارا تینوں گولی. اس نے کہا اچھا تھا, گولی لگ گئی. بیوی زمین پہ, سالی صوفے پہ, اسی کمرے میں. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں اپنے طور پر کہ باپ اور بھائی نے مل کے بہنوں کو قتل کرایا ہے. اور انتہائی افسوس کے ساتھ میں آدھے لفظ بتاؤں گی اور آدھے پی جاؤں گی. اس نے اپنے بھائی اور اپنی بھابھی جو ہے ان کو کمرے میں بند کر کے 22 گولیاں ماری. تم نے مجھے دیکھ کے مونچھوں کو تاؤ کیوں دیا؟ اس پر 4 قتل ہوئے تھے. اور باقاعدہ محلے والے کہتے ہیں کہ یہ سینہ ٹھوک کر کہتا ہے کہ میں پولیس والوں کے باپ کا بھی باپ ہوں. مظہر کے اوپر 17 پرچے ہیں. باقاعدہ رات کو خواتین بھی آتی ہیں, مرد بھی آتے ہیں اور بچے بھی آتے ہیں جو اس کے ساتھ بیٹھ کے نشہ کرتے ہیں. تمام ہمسایوں کو میں ایک ٹپ دیتی ہوں. آپ لوگ تنگ ہیں نا, بہت تنگ ہیں آپ لوگ. دوستو, ہائی لائٹس آپ نے دیکھی. آج کے پوڈ کاسٹ میں ہم بات کریں گے عجیب و غریب کیسز کی. ہم بات کریں گے گجرانوالہ کے سیریل کلر کی. ہم بات کریں گے فیصل آباد میں کیسے نئی نویلی دلہن کے آتے ہی گھر سے 2 عورتوں کے جنازے اٹھ گئے. اور ہم لاہور سے بات کریں گے کہ محلے کے اندر ایک گنڈا بدماش کس طرح سے محلے والوں کو تنگ کرتا ہے. یہ تمام سٹوریز جاننے کے لیے اس پوڈ کاسٹ کو اینڈ تک ضرور دیکھیں. اور اگر آپ نے اب تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل پر آتے تو ہیں, ویڈیوز کو دیکھتے بھی ہیں, پسند بھی کرتے ہیں, لیکن آپ سبسکرائب کرنا بھول جاتے ہیں, جس کی وجہ سے ہماری جو ویڈیوز ہیں وہ زیادہ آڈینس تک نہیں پہنچتی, لمیٹڈ آڈینس تک پہنچتی ہے. آپ سے پھر سے ایک بار ریکویسٹ ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میں اس سے بہتر کنٹینٹ آپ کے لیے بنا سکوں. تہمینہ صاحبہ, ریسنٹلی آپ نے گجرانوالہ سے ایک سٹوری کی جہاں پر ایک سیریل کلر کو چلتی ٹرین سے پکڑا. اب یہ سیریل کلر کون تھا, اس نے کیسے کس کس کا قتل کیا تھا, اور چلتی ٹرین سے گرفتار کیسے ہو گیا, ٹریس کیسے ہوا؟ اس شخص کا نام ہے ہارون. ہارون کیا کرتا ہے؟ ہارون جب کسی کو قتل کرتا ہے تو قتل کر کے اس کو تسکین ملتی ہے, اس کو سیٹسفائیڈ فیلنگز آتی ہیں. اس کے علاوہ اس کا انٹرسٹ مرڈر میں نہ پیسے, نہ زیادتی, نہ کوئی اور معاملہ ہے. بہت سے کیسز میں ہم دیکھتے ہیں کہ قتل ہوتا ہے پیسوں کے نام پہ, ڈکیتی کے نام پہ, توبہ استغفار, زنا کے نام پہ, کوئی کسی کو کہہ کے کرا دیتا ہے. اس کا یہ سین نہیں ہے. اس کا سین صرف اتنا سا ہے کہ اس کو تسکین ملتی ہے. قتل کیسے کرتے ہیں؟ گولیاں مارتا ہے لوگوں کو, اذیت دیتا ہے لوگوں کو, اذیت دے کر اس کو خوشی محسوس ہوتی ہے. سی پی او گجرانوالہ ہے ڈاکٹر غیاث صاحب. ڈاکٹر غیاث صاحب سے میں نے اس حوالے سے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے, پروگرام باقاعدہ ان کے ساتھ کیا, اور تمام چیزیں چھوٹی بڑی باریک بینی کے ساتھ انہوں نے مجھے ڈیٹیل کے ساتھ اس کا آنسر دیا. اچھا, اب یہ سیریل کلر ہے, اس نے بے شمار قتل کیے ہوں گے. یہ گرفتار کس طرح سے, کن قتلوں کے بعد ہوتے ہیں, کون سے قتل ٹریس ہو جاتے ہیں؟ اس شخص نے ریسنٹلی 3 لوگوں کو قتل کیا. ایک ہے ماں, 2 ہیں اس کے بچے. ایک بیٹا ہے 5 سال کا اور ایک بیٹی ہے 7 سے 8 ماہ کی, منتھس, گود میں اٹھانے والی بچی. ان تینوں کو قتل کیا. کیوں اور کیسے, سن لیجئے. ایک نہر ہے اچھی خاصی بڑی, بائک پر یہ بٹھاتا ہے اس خاتون کو جس کا اس نے قتل کیا ہے. جاننے والی ہوتی ہے اس کی؟ ویری گڈ. میں چاہتی تھی کہ آپ میرے سے یہ سوال کریں. کوئی بھی عورت کسی کے پیچھے نہیں بیٹھتی. ریلیشن ہوگا بیٹھے گی, بیوی ہوگا بیٹھے گی, بہن ہوگی بیٹھے گی, رشتہ ہوگا تو بیٹھے گی. یہ اس کے ساتھ کوئی 5 سے 6 ماہ کے ریلیشن میں تھی, دوستی تھی. گھر کے آگے سے نہیں بیٹھی, کچھ آگے جا کے بیٹھ گئی. اس کو لے گیا ایک نہر کے کنارے, بہت بڑی سی نہر ہے. اچھا جناب, وہاں یہ لے گیا. لے جا کر اس نے اس کے دونوں کانوں کو چھری کے ساتھ یوں 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 کاٹا.
اب وہ کاٹے تو ڈیفینیٹلی وہ چیخیں مارتی ہوگی, وہ بہت زور زور سے بولتی ہوگی, کوئی ریئیکٹ کرتی ہوگی, آگے سے دھکے دیتی ہوگی, جو بھی تھا. پھر اس کے بعد اس نے اس کے گلے پر کٹ لگایا, ذبح کیا, مار دیا. کچھ لوگ مجھے یہ بتاتے ہیں وہاں کے کہ 34 کٹس موجود تھے پوری باڈی پر پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق. کچھ بتاتے ہیں کہ 20 تھے, کچھ بتاتے ہیں 19 تھے. ڈاکٹر غیاث صاحب بتاتے ہیں بے شمار کٹس تھے. سی پی او. اور یہ کیونکہ سیریل کلر تھا, اسے خوشی ملتی تھی, اس لیے ٹارچر کرنے کے لیے اس نے کٹ پہ کٹ لگائے. کٹ پہ کٹ لگائے, اور کہاں کہاں لگائے میں بتا نہیں سکتی آپ کو, کس انداز میں لگائے. کٹ لگانا ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا جو کھوبرا بیچ میں جیسے برف توڑتے ہیں نا, یہ سوا شوا مارتے ہیں اس طرح سے. اوکے, اب جو بچی تھی گود میں 7 ماہ والی, پھر اس کے کٹ لگایا, نہر میں پھینک دیا. پھر جو 5 سال کا جو بیٹا ہے ساتھ گیا ہوا ہے, اس کا پرائیویٹ پارٹ کاٹا اس نے. مجھے بتائیں بچے کا کیا قصور ہے بھائی, اذیت دے رہا ہے نا, نیچر یہ ہے. پھر اس کو ذبح کیا, پھینک دیا, اور آرام سے واپس آ گیا, کانوں کو جیب میں ڈال کے جس میں ایئر رنگس تھے. ایک راہگیر گزرتا ہے وہاں سے, وہ دیکھتا ہے حالات و واقعات, لاشیں, یہ وہ, بلڈ, سب. 15 کال موقع پر. تھانہ صدر جو ہے گجرانوالہ کا, بہت بڑا تھانہ ہے کیٹیگری کا. موقع پر پولیس جاتی ہے, وقوع دیکھتی ہے, چیک اینڈ بیلنس کیا جاتا ہے, فیملی کو اطلاع دی جاتی ہے. سب پتہ کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے اس خاتون کے شوہر کو, اور شوہر کو, ساس سسر کو, سب کو پولیس باقاعدہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے جی. اب جب پولیس انویسٹیگیٹ کرتی ہے تو جو شوہر ہے نا, میں آپ کو ویڈیو دکھاتی ہوں, میرے موبائل میں موجود ہے, میں ابھی دکھا دوں میں آپ کو. یہ شوہر ہے اور ساس ہے جو رو رہے ہیں. یہ بے ہوش ہو گئے رو رو کے, مجھے ریکارڈنگ بند کرنا پڑی. نیکسٹ ویڈیو بھی سن رہے ہیں, پیچھے باپ کھڑا ہوا ہے, رائٹ. یہ میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گی. شوہر کہتا ہے میری بڑی پیاری بہت اچھی بیوی تھی, ظلم کیا میری بیوی کو, اس نے اس طرح سے قتل کیا. میں نے کہا آپ کا دوست تھا, مجھے لوگوں نے بتایا ہے, ہارون. کہتا نہیں میرا دوست نہیں تھا, اسی محلے میں رہتا ہے, 2 گلیاں چھوڑ کے ماں کا گھر ہے اور 2 گلیاں چھوڑ کے سسرال ہے, بیچ میں رہتا تھا یہ ہارون کی یہ ایک عادت تھی کہ ہارون جو ہے نا وہ گفتگو بڑی شائستہ کرتا تھا. ہارون کی ہر ایک سے دوستی ہو جاتی تھی. کوئی دیکھ کر کہہ نہیں سکتا کہ یہ قاتل ہے, سیریل کلر ہے. ہارون جو ہے وہ بڑی چلاک بھی تھا. ہارون کیا کرتا تھا, کسی بھی شخص کے ساتھ بیٹھ گئے, اٹھ گئے, اس سے باتیں کی, اس کو اپنا بنا لیا. کچھ لوگوں کے پاس یہ خصوصیت ہوتی ہے. ان 3 قتلوں سے پہلے ہارون نے ایک اور قتل کیا تھا جس میں ایک 14 سال کا بچہ, اس کا والد فیکٹری چلاتا تھا, نقشی دبکی کا کام, یہ جو برائڈل ڈریسز ہوتے ہیں اس کے اوپر کرتا تھا. اس نے ایک ڈریس تیار کر کے دیا اپنے بیٹے کو کہ جاؤ بیٹا یہ کسٹمر کے گھر پکڑاؤ. وہ کھڑا ہوا ہے, باپ اس کو کہہ رہا ہے کہ بیٹا یہ پکڑاؤ, تو یہ پاس کھڑا ہوا ہے ہارون کیا کہتا ہے, او پیدل جاؤ گے تم, بیٹھو بائک پہ, میں لے کے جاتا ہوں, میرا چھوٹا بھائی ہے تو. ڈرامے باز بڑا تھا. بچہ بیٹھ گیا کہ چلو مجھے پیدل نہیں جانا پڑے گا. 14 سال والے کی بات ہو رہی ہے. لے گیا اس کو آگے کہیں سنسان علاقے میں, وہاں جا کے اس کو ذبح کر کے پھینک دیا. وہ جو ڈریس تھا, لہنگا, اس کو لیا اور جا کر 40,000 روپے کا بیچا. تو 40,000 جیب میں ڈال لیا. کیا ہے, وہ جب تڑپ رہا تھا اس کو تسکین مل رہی تھی. وہ ایک اس نے قتل کیا, اور اس کے علاوہ بھی بہت سے کیسز تھے, معاملات جو اس کے چل رہے تھے. پولیس نے اس کو گرفتار کہاں سے کیا, کیونکہ نہ اس کیس میں یہ پکڑا گیا تھا, دھناتا پھرتا تھا, اور اب 3 قتل کیے تو اب بھی کوئی واضح ثبوت تھا ہی نہیں. ہوا کچھ اس طرح سے کہ یہ یہاں سے سارے معاملات کر کے تدفین کے مراحل میں ساتھ کھڑے ہو کے تیاریاں کر رہا تھا. جس پھٹے پر غسل دیا جاتا ہے اس پھٹے کو ڈھونڈ کے یہ لے کر آیا ہے. بظاہر نارمل تھا, جیسے عام انسان ہوتے ہیں, بالکل نارمل. کوئی کہہ نہیں سکتا دیکھ کے کہ یہ بندہ یہ حرکت بھی کر لے گا, کیونکہ ویسے ذہنی مسئلہ یا اس طرح کی پتہ چل جاتا ہے نا, اگریشن ہوتے ہے کسی میں. کچھ بھی نہیں تھا, نہ کوئی اس کا ریئیکشن, کوئی فیس ایکسپریشنز, کوئی باڈی لینگویج, کوئی گفتگو, کچھ بھی نہیں, سب نارمل تھا. تمام تدفین کی تیاریاں ساتھ مل کے کرائی ہیں. ایون دین جب دفنانے کے لیے گئے, کندھا دیا ہے اس خاتون کو جس کو اسی نے قتل کیا. یس, اس کے شوہر کو دلاسے دیے ہیں, اس کی فیملی کو دلاسے دیے, اس کے ماں باپ کو دلاسے دیے. اور یہ اللہ پوچھے گا جن نے غلط کام کیتا, اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں.
اب کسی کو یقین بھی نہیں ہو سکتا کہ ہر یہ تو ساتھ ساتھ رود ہو رہا ہے. پولیس سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل کرتی ہے اور سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھتی ہے کہ اس مقتولہ کا شوہر ہمارے پاس جب بھی آیا انویسٹیگیشن کے لیے یا پرچے کے اندراج کے لیے تو یہ جو 7 شخص ہے یہ تو ساتھ آتا تھا جو سی سی ٹی وی فوٹیج میں ملا. پولیس نے اس کے شوہر کو کہا کہ وہ بندہ کون ہے. وہ تو میرا دوست ہے, ایسے ہے ویسے ہے, تو ہم اس سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ ڈن. شوہر تھا ذرا معصوم, شوہر نے یہی گفتگو اس کو بتا دی. اچھا, وہ بڑا کھڑکنا تھا, وہ تو ساتھ ساتھ رہتا ہی اس لیے تھا کہ اپڈیٹ رہے. اس نے کیا کیا, فوراً اپنا حلیہ بدلا, مونچھیں کٹوائیں, داڑھی کٹوائی, سر گنجا کرایا, حلیہ بدلا اور ٹوٹل چینج ہونے کے بعد ڈریسنگ اپنی چینج کی, ٹکٹ لی اور یہاں سے روانہ ہو گیا وہ گجرانوالہ سے کراچی, اور کراچی سے اسے جانا تھا سندھ کے راستے آگے. اب ٹرین میں بیٹھ گیا تسلی سے کہ بس میں نکل آئی ہوں ان حدود سے, اب مجھے کوئی نہیں پکڑ سکتا. سی پی او گجرانوالہ ڈاکٹر غیاث صاحب کہتے ہیں کہ میں بھی اس کے پیچھے تھا, میں دیکھتا ہوں کہاں تک جاتا ہے. بڑا ظلم ہے, آپ کسی کے کان کاٹ رہے ہیں, اور یہ کیا سلسلہ ہے. پھر 7 مہینے کی بچی بیچاری کا کیا قصور تھا, 5 سال کا بچہ اس کا پرائیویٹ پارٹ کاٹ توبہ دیا. استغفار, بہت ظلم کیا. خیر, انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے ایجنسیوں سے میڈم ہیلپ لی, میں نے خود کام اس پر کیا, کرتے کراتے اس کی لوکیشن آ رہی تھی ٹرین کی پٹری کی. اب ایگزیکٹلی ایک پوائنٹ کی تو نہیں آتی نا, پٹری پر تو ٹرین چل رہی ہے, ٹرین میں یہ سوار ہے, ہمیں سمجھ آ گئی. میں نے وہاں کے ایس پی سے رابطہ کیا جو اس کی لوکیشن آ رہی تھی, ان کو میں نے سارا کیس بتایا. انہوں نے اس کوچ میں, اس ٹرین میں رابطہ کیا. کوچز ہوتی ہیں نا, بوگیاں ہوتی ہیں, جس کوچ میں یہ بیٹھا تھا وہاں پر جو ریلوے پولیس ڈیوٹی دے رہی تھی ان کو اس کی تصویریں, چیزیں سب کچھ بھیجا گیا. وہ اس کے پاس جا کر اس کو کہا کہ ٹکٹ ہے آپ کے پاس, ہاں جی ہے, بتائیں جی دکھا دیں, اوکے ڈن, کیا ہے سی این آئی سی, اوکے ڈن, یہ وہ سب ڈیٹا ڈالا. جب ڈیٹا ہوا سیم میچ, ادھر اس کو پکڑ لیا. روہڑی کا وہ ایریا ہے, سکھر کے قریب آتا ہے سندھ میں, اور وہاں پر اس کو جب لے گئے تو پھر ہماری پولیس یہاں سے گئی ہے, جا کے اس کو لے کر آ گئی ہے. پھر ہم نے اس سے جب انویسٹیگیشن کی تو اسی انویسٹیگیشن میں وہ جو 14 سال کا بچہ مرڈر اس نے کیا وہ بھی کھلا اور بہت کچھ کھلا. ایسے یہ بندہ گرفتار ہوا. اس کا بندہ کیا ہے؟ پولیس اس کو گرفتار کر لیتی ہے, جیل بھیج دیتی ہے, عدالت میں کیس جاتا ہے, ہوتا کیا اس کا؟ اس کو گجرانوالہ پولیس لے آتی ہے, ان کا مطلوب تھا, لا کر یہاں پر روہڑی سے, پھر اس کے بعد تفتیش کی جاتی ہے. اور تفتیش کے دوران بہت سے ایسے کیسز, جیسے کہ 14 سال والا بچہ جس کو مرڈر کیا, اس کی نشاندہی کے لیے اس کو لے کے جا رہے ہوتے ہیں کہ اس کے ساتھی اس کو چھڑانے کے لیے فائرنگ کر دیتے ہیں. الحمدللہ اپنے انجام کو پہنچا. اگلی اسٹوری کی طرف چلتی ہیں. فیصل آباد کا یہ کیس ہے, آپ نے باقاعدہ فیصل آباد میں جا کر یہ کور بھی کیا. اب فیصل آباد کے اس گھر میں نئی نویلی دلہن آتی ہے, لیکن اسی گھر سے 2 عورتوں کے جنازے اٹھتے ہیں. اب یہ عورتوں کو کس نے قتل کیا, کیوں قتل کیا, اور قاتل پکڑا کیسے کیا؟ تھانے کا نام ہے جھنگ بازار اور یہ فیصل آباد کا تھانہ ہے. اور میں یہ کہوں گی کہ پولیس کی طرف سے ایک اچھی خبر فیصل آباد کی یہ ہے کہ اس میں ایک ایسے شخص کو گرفتار کیا گیا ہے جو پیسوں میں بھی تگڑا ہے, جو تعلقات میں بھی تگڑا ہے, اور جو امریکن نیشنل ہے. ٹھیک ہے جی. 2 بہنیں قتل ہو گئیں ایٹ اے ٹائم, ایک ہی دن ایک ہی جگہ پہ. کس نے مار دیا, ایک معمہ بن گیا. پولیس نے ظاہر انویسٹیگیٹ کرنا ہے, قصہ ہے, معاملات ہے. میجورٹی کیسز جو ہم کرتے ہیں اس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ غریب گھرانہ ہے, کیا ہے مسئلہ, منشیات کا مسئلہ تھا, کیا مسئلہ ہے, میاں بیوی کا جھگڑا تھا. یہاں پہ کوئی قصہ تھا ہی نہیں. ویل رچ فیملی ہے, جانتے ہیں لوگ, سلوٹ مارتے ہیں لوگ. ایک کریکٹر ہے, نام ہے اس کا عثمان. عثمان امریکہ میں پیدا ہوا ہے. عثمان کی شادی ہو جاتی ہے فیصل آباد کی ایک لڑکی سے. ایک دوسرے کی فیملیز کو ایک ارینج میرج کے طور پر یہ شادی ہوتی ہے, اور شادی کر کے 1 سال کے بعد اپنی بیوی کو ڈاکیومنٹس ریڈی کر کے لے جاتا ہے امریکہ. وہاں پر 4 بچے پیدا ہوتے ہیں. زندگی بڑی پرسکون بہترین گزر رہی ہے. لڑکی ہمیشہ جب بھی فون کرتی ہے امی ابو کو یہی کہتی ہے عثمان جیسا تو شوہر اللہ سب کو دے, یعنی بہت اچھا ہے, خیال کرتا ہے. اوکے ڈن, ماں باپ خوش. اب اس خاتون کا ایک بھائی ہے اکلوتا, اس کی شادی آ گئی. اب اس کی شادی جب آ گئی تو ڈیفینیٹلی بہن نے تو آنا ہے. اب ان کو انوائٹ کیا جاتا ہے, یہ فیملی پوری 4 بچے میاں بیوی یا امریکہ سے فیصل آباد آتے ہیں 2 مہینے کے لیے ود ریٹرن ٹکٹ. 1 مہینہ گزر جاتا ہے.
آس پاس کی رشتہ داروں کی اور شادیاں ہیں وہ اٹینڈ کی, اور اب بھائی کی شادی اٹینڈ کی. مہندی کا فنکشن ہوا, بارات کا فنکشن ہوا, دلہن کو رخصت کر کے اپنے گھر لے آئے, اور پھر اگلے دن ولیمے کا ہوا, اور ولیمے کے بعد یہ قصہ ہو گیا. یہ قصہ ہوا کیسے؟ یہ قصہ اس طرح سے ہوا کہ عثمان تو تھا امریکن رولز اور اس طرح کا بندہ, یو بوائے کہہ لیں آپ, باڈی بلڈر, لمبا چوڑا, اور پرسنالٹی بھی خوب ہے, اور اسی طرح کے انداز ہیں اس کے. قاتل کیسے بن گیا؟ قاتل کیسے بن گیا؟ عثمان کمرے میں اپنی بیوی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے, بات چیت ہو رہی ہے, ریڈی ہو رہے ہیں, ایک اور شادی ہے وہاں جانا ہے. کمرے میں عثمان ہے, عثمان کی بیوی ہے, اور ایک سالی ہے. پولیس سے جب میں نے سوال کیا اس حوالے سے کہ بھئی چکر کیا ہے, یہ کیسے ہو گیا, ایک پڑھا لکھا اچھا انسان ایک دم قاتل, اور اکٹھے ہی 2 لوگوں کو قتل. تو پولیس کا یہ کہنا ہے کہ جو لڑکی کا بھائی ہے نا, اس نے عثمان کو پسٹل لے کر دی, شباب بنانا ہے, شادیوں پہ فائرنگ کرو, بڑا شباب بنتا ہے. اس نے کہا ٹھیک ہے لے دو مجھے, اس نے لے دی. اب پھر یہاں پر اس نے اسی پسٹل کو نکالا, وہ یوں کر کے جو چڑھاتے ہیں, پتہ نہیں چیمبر کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں, چیمبر کہتے ہیں, چیمبر اس نے چڑھایا, اور پھر اس نے مذاق میں اپنی بیوی کے یہاں پہ مارا, تینوں گولی. اس نے کہا اچھا تھا, گولی لگ گئی. میں نے کہا جی اعلی قتل برآمد ہوا آپ سے؟ انہوں نے کہا اعلی قتل برآمد ہے. اٹ مینس کہ کیس کلیریفائی ہے, میچور ہے. اچھا چلو, بیوی کو تو اس طرح غلطی سے لگ گیا, سالی کو کیسے لگا بھائی؟ بیوی زمین پہ, سالی صوفے پہ, اسی کمرے میں. سالی کو بھی اسی طرح سے برسٹڈ پسٹل تھا, تو اس کو بھی گولی لگ گئی. گھر میں اور کون کون تھا, کہاں تھے سارے, یہ وہ کیا معاملہ تھا؟ بھاگ گیا, وہیں پہ اٹھانے لگ گیا, کرنے کیا لگ گیا. تو باپ آیا, جیسے ہی گولیوں کی آواز سن کر کمرے کے اندر, تو باپ کو بھی تینوں بھی مار دیا گا, پیچھے ہو جا, اس کو بھی گولی ماری. اس نے یوں کر کے ہاتھ آگے کیا, اس انگلی میں اس کی گولی لگ گئی, انگلی اڑ گئی اوپر سے, اور خود یہ باہر بھاگ گیا. یہ وقوع رپورٹ ہو گیا, اور پھر اس پر پولیس نے کام کیا. کام کرنے کے بعد میچور ہوا, پھر ہم گئے وہاں پر, باقاعدہ اس پر کام کیا, انویسٹیگیٹ کیا. اصل میں بھی یہی وقوع ہے, یہ بنایا گیا ہے, موٹیو کیونکہ سمجھ نہیں آ رہا. یہ تو لگ رہا ہے کہ غلطی سے گولی چل گئی, سالی تھی, سالی دیکھ رہی تھی, سالی کو بھی گولی مار دی. باپ آیا, باپ شور نہ مچاتا, باپ پر گولی چلائی, اور باپ بچ گیا, انگلی اس کی کٹ گئی. گولی جو ہوتی ہے نا, وہ غلطی سے لگ جائے یا سوچ سمجھ کے نشانہ کر کے ماری جائے, بندہ مر جاتا ہے. لگتی 302 ہے, 320 نہیں لگتی. اب کون کیسے مارتا ہے, کیا کرتا ہے, غلطی سے یا جھوٹ سے یا پیار سے, بندہ مر گیا اور 302 لگ گئی, خبر چھپ گئی, تہمینہ شیخ پکار کے لیے گئی. اب وہاں پر جا کر جب میں نے اپنے طور پہ ان تمام چیزوں کو دیکھا, تو مجھے اس گھر میں ایک ایسا کریکٹر بھی ملا جو کہ ذہنی طور پر معذور تھا, ایبسرڈ تھا. وہ انہی کا دوسرا بھائی تھا. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں ہوا, مطلب اس کے ساتھ ایشوز تھے, پراپر بول بھی نہیں سکتا تھا یہ وہ. تو میں نے کہا کیا ہوا, کیا رو کیوں رہے؟ اس نے کہا میرے بہنوئی نے میری بہنوں کو قتل کر دیا ہے, اس کو پھانسی چڑھا دو. پولیس نے اس شخص کو گھنٹوں میں, چند گھنٹوں میں گرفتار کر لیا. گرفتار کرنے کے بعد میں نے یہ پوچھا پولیس سے کہ اس کو تو پکڑ لیا آپ نے, پسٹل اس کو اس کے سالے نے لے کر دیا, پسٹل کدھر ہے یہ بتائیں. سارا تو نہیں چاہتا تھا نا اس کی بہنیں قتل ہو جائیں, ابھی تو اس کی شادی ہو رہی ہے بیچارے کی, وہ کیوں چاہے گا ایسا. پولیس نے اس حوالے سے مجھے آنسر یہ دیا کہ آلہ قتل ہم نے برآمد کر لی ہے, جو کہ اس نے اس گھر سے بھاگتے ہوئے گھر کے سامنے گراسی گراؤنڈ ہے وہاں پہ چھپا دیا تھا. اب جناب قصہ یہ ہے کہ باپ سے میں نے یہ کہا کہ آپ نے ہاتھ ہی آگے کیا, ایسا نہیں ہوا, ایسا نہیں ہوا, کہیں اور گولی نہیں لگی, ہاتھ پہ لگی. جو ہاتھ پہ گولی ہوتی ہے نا, اس کو زیادہ تر کنسیڈر یہ کیا جاتا ہے کہ جب انسان نے مظلوم بننا ہونا, بندہ کہتا ہے گوشت میں سے گولی مارنا, ہڈی نہ ٹوٹے. آپ کو یاد ہے ہم نے ایک شو بھی کیا تھا, ہاتھ پہ گولی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے, پاؤں پہ گولی کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ مظلوم بننا ہے. تو مجھے ایسا لگ رہا تھا کہیں نہ کہیں اپنے طور پر شک کی بنا پر کہ باپ اور بھائی نے مل کے بہنوں کو قتل کرایا ہے, میں بھی کوئی جائیداد یا کوئی ایسا ایشو ہو, کیونکہ بھائی پسٹل لے کے دیتا ہے, باپ کی انگلی پہ گولی لگتی ہے, قتل دونوں بہنیں ہوتی ہیں. لیکن قتل کرنے والا تو شوہر ہے نا, قتل کرنے والا شوہر ہے ڈیفینیٹلی. جب کسی کو مروانا ہوتا ہے نا, تو خود وار کم کیا جاتا ہے, کسی کو استعمال کیا جاتا ہے. مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ شاید یہ بات ہو. پولیس کیا کہتی ہے اس کی؟ پولیس سے میں نے پوچھا تو پولیس نے کہا کہ نہیں, یہ سالے نے پسٹل لے کر دی تھی, اماؤنٹ بھی باقاعدہ مجھے بتائی کہ اس کے ذریعے سے یہ قتل ہوا ہے, عثمان کو گرفتار کیا ہے. اور انتہائی افسوس کے ساتھ میں آدھے لفظ بتاؤں گی اور آدھے پی جاؤں گی. ہاؤ مینی ڈالرز یو وانٹ, یہ اس نے آگے سے جواب دیا پولیس کو. پھر پولیس نے اچھی مہمان نوازی اس کی ہے, اور پکڑ کے گرفتار کر کے جیل بھیج دیا.
اب اس کیس میں 2 بہنیں قتل ہوئی ہیں نا, دونوں میرڈ تھیں, ایک کا شوہر تو قاتل ہو گیا, دوسری بہن کا شوہر وہ بھی وہاں پر موجود تھا, اس سے بھی میری بات ہوئی, مرغیوں وغیرہ کا گوشت کا کام کرتا ہے. میں نے اس سے پوچھا, میں نے کہا بھائی بچے کتنے ہیں آپ کے؟ کہتا ہے جی بچے نہیں ہیں. میں نے کہا شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ کہتا ہے 5 سال. میں نے کہا یہ جو ہو گیا ہے یہ کیا ہے؟ چلو وہ تو باہر تھا, آپ تو یہاں تھے نا, آتے جاتے تھے. کہتا جی مینوں کچھ نہیں پتا, میں تو ہن دوبارہ انہاں نال کوئی تعلق نہیں رکھنا, نہ میرے بچے نے تے نہ میں موقع تے موجود سی. یہ صورتحال ہے. اور جس گھر میں نئی نویلی دلہن آتی ہے وہاں سے 2 لڑکیوں کی لاشیں اٹھ جاتی ہیں. مجھے بہت تکلیف ہو رہی تھی اس دلہن سے بات کرتے ہوئے. دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے شو میں کہ میں نے اس کو بیک سے گفتگو کی ہے تاکہ اس کا چہرہ نہ آئے, نہ اس کا غلطی ہے. میں اتنی امپریس ہوئی ہوں اس لڑکی کی نیچر سے. میں نے کہا آپ کی شادی ہوئی ہے, ابھی ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی ہے اور آپ بیٹھی ہوئی ہیں اور یہ کچھ ہو گیا. مجھے افسوس ہے کہ میں آئی ہوں اور اس موقع پر میری آپ سے گفتگو ہو رہی ہے. آپ کیا کہنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا میں نے کیا کہنا ہے, میں انتظار کر رہی ہوں اپنے شوہر کا. شوہر کون ہے؟ سالہ, جس نے پسٹل خرید کر دی تھی. میں نے کہا کہاں ہے؟ کہتی جیل میں ہے. میں نے کہا قتل میں تو پھر برابر کا شریک ہوا نا, پسٹل لے کر دیا اس نے. اس نے کہا جو ہے جیسے ہے جس طرح ہے. میں نے کہا آپ کی شادی کو یہ کہنا بھی غلط ہے کہ 10 دن 20 دن ہوئے ہیں, ابھی بالکل ریسنٹلی تو ہوئی ہے. تو ڈیفینیٹلی ابھی تو گفتگو بھی میاں بیوی کے اس انداز میں نہیں ہوئی ہوگی کہ بندہ کہتا ہے کہ جی ایک دوسرے کا ٹرسٹ ہے یا فیلنگز ہے یا رشتہ مضبوط ہے. نہیں تو باتیں 1-2 دن کی. میں نے کہا آپ رہو گی یہاں پر کہ چلی جاؤ گی؟ کہتی میں رہوں گی. میں نے کہا یہ بات آپ کو آپ کے پیرنٹس نے سمجھائی ہے یا آپ نے؟ کیونکہ ینگ سی لڑکی تھی. کہتی پیرنٹس نے نہیں سمجھائی, میں جس کے لیے نکاح کر کے یہاں آئی ہوں نا وہ جیل ہے, وہ جب تک نہیں آئے گا میں یہیں پہ بیٹھی ہوں اپنے سسرال میں امی کے پاس. امی کون ہے؟ ساس. تو مجھے بہت پیار آیا اس پر. میں نے کہا اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. آج کے پوڈ کاسٹ کی آخری سٹوری ڈسکس کرتے ہیں جہاں پر محلے والے جو ہیں وہ احتجاج کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کیس CCD کو دیا جائے کیونکہ پولیس جو ہے وہ کوئی ایکشن نہیں لے رہی, اور وہ الزام لگاتے ہیں کہ اس محلے کے اندر ایک ایسا گنڈا بدماش ہے جو کسی سے نہیں ڈرتا. یہ منشیات بھی بیچتا ہے, اپنے گھر میں لوگوں کو بلاتا ہے جہاں پر منشیات لوگ استعمال کرتے ہیں. اس گھر کے باہر سے اگر کوئی لڑکی گزرتی ہے تو لڑکیوں کو ہراساں کیا جاتا ہے, لڑکیوں کو اٹھا کر وہ لے جاتا ہے, گالی گلوچ کرتا ہے, لوگوں پر فائرنگ کرتا ہے, چھڑیوں کے وار کرتا ہے. پولیس بے بس ہے, پولیس کوئی ایکشن نہیں لیتی. اچھا صرف اور صرف اگر محلے والوں کے الزامات کے مطابق آپ کا سوال میں سنوں اور ایک شہری ہونے کے ناطے میں اس کا آنسر یہ دوں گی کہ مجھے تو کوئی پاگل لگتا ہے, کوئی ذہنی مریض لگتا ہے جو اس طرح ہر ایک کے پیچھے چڑھا ہوتا ہے. خیر, نام ہے جناب مظہر مشتاق, علاقہ ہے غازی آباد, تھانہ لگتا ہے غازی آباد, اور ٹھیک ٹھاک کرمنل تھانہ ہے جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اچھے خاصوں کو نکیل ڈالی جاتی ہے. بدماشی کے معاملات وہاں انے واہ چل رہے ہوتے ہیں. دہی والے نے دودھ والے کو گولیاں مار دی اور میں نے پروگرامز کیے وہاں پر. تم نے مجھے دیکھ کے مونچھوں کو تاؤ کیوں دیا؟ اس پر 4 قتل ہوئے تھے. تہمینہ شیخ وہاں گئی تھی ایک اور ادارے کی طرف سے پروگرام کرنے. خیر, جہاں پر ہم بات کرتے ہیں اس کی صورتحال کے متعلق, تو محلے والے تو یہاں تک کہتے ہیں کہ ہم ایک ہفتے میں 2 سے 3 مرتبہ تھانے جاتے ہیں غازی آباد, درخواست دیتے ہیں. اس کی حرکتوں کے مطابق اس کو پولیس پکڑتی ہے اور پولیس پھر اس کو پکڑ کر پوچھ گچھ وہ, اور پھر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ عرصے کے بعد یہ واپس باہر آ جاتا ہے. اور باقاعدہ محلے والے کہتے ہیں کہ یہ سینہ ٹھوک کر کہتا ہے کہ میں پولیس والوں کے باپ کا بھی باپ ہوں, وہ میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اچھا پھر پاگل تو کچھ بھی کہہ سکتا ہے, پاگل کچھ بھی کہہ سکتا ہے. پاگل یہ بھی کہہ سکتا ہے کہ میں جو ہوں نا وہ IG لاہور ہوں. آپ کو یاد ہے کانسٹیبل, وہ بھی اس سے بھی ذہنی مریض کہا گیا تھا, پتہ نہیں کیا کیا بولتا تھا. تو یہ اگر اس طرح سے کہتا ہے تو خیر اس بیان کو ہم کیا ڈسکس کریں, ہمارا ٹائم جو ہے وہ ذرا پریشیس ہے, تو ہم بے وقوفانہ بیان کو ڈسکس کریں مناسب نہیں ہے. مظہر کے اوپر 17 پرچے ہیں, 17 FIRs ہیں. 10 مرتبہ یہ شخص چلان ہوا ہے. چلان مینز کہ اس کو پولیس نے پکڑا, گرفتار کیا, انویسٹیگیٹ کیا, دین جیل بھیج دیا. اور مظہر جو ہے باقی پرچوں پر ضمانت پر رہا. علی پولیس پابند ہے ہر اس شخص کے متعلق جس میں اس پر پرچہ ہو اور وہ ضمانت پر ہو, پولیس پکڑ کے تو دکھائے. ضمانت کے بعد پولیس نہیں پکڑ سکتی. قانون کو نا بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. اب عام شہری کو اس بات کا نہیں پتا کہ اگر فار ایگزامپل چلے مظہر کو لے لیتے, مظہر پر پرچہ ہوا, مظہر نے ضمانت کرائی, مظہر باہر آ گیا. شہری کو نہیں پتا, وہ پتہ کیا کہے گا, وہ کہے گا دیکھا تھانے والوں نے چھوڑ دیا. اصل میں نالج نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے.
اب سارے کے سارے پرچے ہیں کس چیز کے؟ مدعا ہمارا یہ ہے، کیونکہ شہریوں کا کلیم یہ ہے کہ یہ جو اکثر اوقات لیڈی بان ہوتے ہیں، انہوں نے اسپیکر لگایا ہوتا ہے، تو یہ اپنی چیزیں بیچنے کے لیے اونچی اونچی اس پر آواز آ رہی ہوتی ہے، اس کو غصہ چڑھ جاتا ہے، یہ آ کے اس کو مارتا ہے۔ شہری کہتے ہیں یہ لوگوں کے گھروں پر فائرنگ کرتا ہے۔ شہری یہ کہتے ہیں یہ عورتوں کو اٹھا کے اپنے گھر کے اندر لے جاتا ہے۔ محلے دار کہتے ہیں کہ یہ ہم اس کو یہاں رکھنا نہیں چاہتے، یہ کہتا ہے کہ میں کیوں نکلوں، یہ لوگ یہاں سے جائیں۔ ان کے یہ جھگڑے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اس نے اپنے بھائی اور اپنی بھابھی جو ہے ان کو کمرے میں بند کر کے 22 گولیاں ماری۔ ہمارے ہاں نا پرابلم یہ ہے کہ میں اوور آل بات کر رہی ہوں، صرف غازی آباد کی نہیں، جب کسی شخص کے ساتھ ظلم ہوتا ہے نا، چھوٹا یا بڑا، اس کو یہ یقین ہوتا ہے کہ میرے ساتھ جو کام ہوا ہے نا، میں نے اس کو 10 مرتبہ بڑھا کے بتانا ہے اگلے بندے کو، تاکہ مجھے انصاف ملے، میری کوئی سن لے۔ اصل میں سلوک ایسا رہا ماضی میں جس کی وجہ سے یہ یقین ہو گیا۔ اب اس وجہ سے کہا یہ جا رہا ہے کہ 22 گولیاں ماری، آپ نے بھی بات کی، 22 گولیوں میں سے ایک گولی بھی کسی شخص کو کیوں نہیں لگی؟ میرا سوال یہاں پر یہ ہے۔ دیکھیں، نشانہ پکا نہیں تھا، اوکے، پہلی، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھویں، 22 گولیاں مس ہو گئیں۔ اب اگر ماری ہیں بھائی اور بھابھی کو، میں نے یہ بھی سنا محلے دار کہتے ہیں بھائی اور بھابھی کو ماری ہیں کمرے میں بند کر کے، باہر سے، یہ کیا مطلب؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ایک بندے کو پکڑا، کمرے میں بند کیا اور پھر 22 گولیاں ماری، اور 22 گولیاں کیا، ادھر تیسری گولی چلے تو 15 کی کال ہو جاتی ہے ان لوگوں کی طرف سے جو ان لوگوں کے مخالف ہوتے ہیں۔ اب محلے میں کچھ گھر آپ کے دوست ہوتے ہیں، کچھ آپ کے خلاف ہوتے ہیں، خلاف لوگ تو موقع کی تلاش میں ہوتے ہیں، پولیس کو کال کرو، پولیس موقع پہ پہنچے، دیکھو جی یہ خلاف ورزی کر رہا ہے۔ 22 گولیوں میں کسی نے کال کیوں نہیں کی؟ اگر تو کی تھی، اوکے ڈن، میں شارٹ کٹ کرتی ہوں، اگر تو کی تھی، بھائی اور بھابھی میں سے کوئی ایک بھی مدعی بنا ہے پرچے کا کہ ہمارے پہ قاتلانہ حملہ کیا ہے؟ تو پھر ہم کیا کہیں کہ بے بنیاد بات ہے، خبر میں کوئی حقیقت نہیں ہے، تصدیق نہیں ہوئی؟ اور یہ جو بات سامنے آتی ہے کہ ماں جو ہے اس پر تشدد کیا، اسے گھر سے نکال دیا، ماں نے پرچہ کرایا، سامنے نہیں آیا، سامنے نہیں ہے، ہی نہیں ہے، محلے والوں کا الزام ہے، بالکل محلے والوں کا الزام ہے۔ میں نہیں کہتی کہ محلے والے غلط ہیں، ہو سکتا ہے محلے والے سے تنگ ہو سکتا ہے یہ محلے والوں سے تنگ ہو۔ اب اس میں سینٹر میں بلی کا بکرا بننا یہ تھانہ، اور تھانے میں میرٹ کے مطابق کام ہوا، پرچے ہوئے 17، میں نے ریکارڈ دیکھا ہے، میں ہوا میں بات نہیں کر رہی، ریکارڈ میں 17 پرچے ہیں، 10 میں چلان ہوا، باقیوں میں ضمانت پر رہا۔ اب اگر فار ایگزامپل کوئی شخص صرف گالیاں دیتا ہے تو اس پر گالیوں والی دفاع لگے گی نا، 302 تو نہیں لگے گی۔ یہ منشیات فروش ہے، یہ منشیات بیچتا ہے؟ نہ یہ منشیات فروش ہے، نہ یہ منشیات کو بیچتا ہے، یہ کہنا ہے میرے ذرائع کے مطابق پولیس کی طرف سے، ٹھیک ہے جی۔ شہری یہ کہتے ہیں، ہمسائے کہتے ہیں کہ جی منشیات بیچتا ہے۔ باقاعدہ رات کو خواتین بھی آتی ہیں، مرد بھی آتے ہیں اور بچے بھی آتے ہیں جو اس کے ساتھ بیٹھ کے نشہ کرتے ہیں۔ تمام ہمسایوں کو میں ایک ٹپ دیتی ہوں، آپ لوگ تنگ ہیں نا، بہت تنگ ہیں آپ لوگ، جب آپ دیکھیں نا کہ عورتیں اس کے گھر میں گھسی ہوئی ہیں اور یہ بھی گھسا ہوا ہے اور اندر پینا پلانا چل رہا ہے، وہیں پہ کھڑے ہو کے 15 کال کرتے ہیں، آئیں جی اس جگہ کو دیکھیں، آپ لوگوں کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر تو بات سچی ہے تو کوئی کر دے گا، نہیں سچی ہے تو بات ٹھیک ہے، الزام ہے جتنے مرضی لگا لو کسی کے اوپر کہ اس بندے نے 20 قتل کیے ہیں، ثابت ہوگا تو باتیں ہیں نا۔ کوئی تو وجہ ہوگی نا، محلے والے پاگل تھوڑی ہیں کہ کسی ایک شخص پر بار بار الزام لگا رہے ہیں، 17 بار جو ہے اس پر FIR ہوگی ہے۔ بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو پاگل ہیں، سڑکوں پہ پھرتے ہیں، ذہنی مریض ہیں، سڑکوں پر پھرتے ہیں، دوائیاں کھا رہے ہیں، ایک عام اچھے خاصے شخص کا بھی نہیں پتہ چلتا، یہاں پر اگر اس کو چیک کرو میڈیکل ہسٹری تو وہ بھی میڈیسن کھا رہا ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی نہ کوئی ایشو ہو اس کی ذات میں، اس کے دماغ میں کوئی پرابلم ہو، کوئی مسئلہ ہو جس کی وجہ سے یہ اس طرح کا سلوک لوگوں کے ساتھ کرتا ہے۔ ایک سوال ضرور چھوڑوں گی آپ کے اس پورے کیس میں، بے وقوف الگ ہوتا ہے اور ذہنی مریض الگ ہوتا ہے۔ ذہنی مریض کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ میں نے سامنے والے کو نشانہ بنانا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی بنا لیتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا کبھی اپنے آپ کو اس نے نشانہ بنایا، کبھی اپنے اوپر گولی چلائی، اپنے آپ کو ڈنڈا مارا؟ میں نے محلے والوں کی خبر کے مطابق یہ سنا ہے کہ اس نے اپنے گھر کے دروازے جو ہیں اس کی بیک پر بیلچا، ڈنڈے، راڈز، یہ کچھ رکھا ہوا ہے کہ کوئی آئے تو اس کو ماروں گا، یہ کچھ بھی میں نے سنا ہے۔ تو ایٹ دا اینڈ ہم بات یہی کریں گے کہ جتنا کوئی جرم کرتا ہے اتنی اس کے اوپر دفعہ لگتی ہے۔ البتہ آپ سب اس سے اس حد تک تنگ ہیں، ٹپ میں نے آپ کو بتا دیا، کھڑے ہو جائیں اس کے گھر کے باہر 2 دن پہرا دیں،
جیسے ہی اندر نشہ وشہ کام شروع ہو عورتیں جائیں کریں 15 پہ کال, نہ سنیں 15 والے 1787 پہ کریں, سی ایم کمپلینٹ پر کریں, آپ کا مسئلہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی. اچھا اس ٹائم پر جو مظہر ہے کیا پولیس کی حراست میں ہے, جیل میں ہے, اسٹیٹس کیا ہے اس کو؟ غازی آباد پولیس نے اس کو گرفتار کیا ہے. ایس ایچ او کا نام ہے محمد شہریار, اور محمد شہریار جو ہیں وہ ایک سب انسپیکٹر ہیں, ایز اے ایس ایچ او اس ٹائم سرو کر رہے ہیں, اور انہوں نے باقاعدہ ایف آئی آر اس پر دے کر اس کو گرفتار بھی کیا ہے, اور یہ کیس جو ہے وہ انڈر پروسیس ہے, تفتیش جاری ہے. محلے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ پولیس والے اس کے ساتھ ملے ہوئے ہیں, اسے تھانے لے کر جاتے ہیں, اس کے بعد چھوڑ دیتے ہیں, اور یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ نشہ کیوں کہ کرتا ہے, اگر وہاں لے کر جائیں گے اسے نشہ نہیں ملے گا تو یہ مر جائے گا اور ہم پر بڑھ جائے گی. محلے والے یہ احتجاج کر رہے ہیں کہ کیس جو ہے وہ سی سی ڈی کے پاس جائے, کیونکہ پولیس کچھ کر نہیں سکتی, پولیس کو چاہیے کہ وہ وردی اتار کے گھر چل جائے. محلے والے کہتے ہیں, یہ باقاعدہ ویڈیو ہے. محلے والوں کے کہنے پہ پھر تھانے تو چل گئے, کام تو ہو گیا, وردیاں بھی پہن لی, وردیاں اتار بھی لیں. ایک اس میں جو سٹیٹمنٹ میں دوں گی جو مجھے سمجھ آتی ہے, محلے والے کہتے ہیں کہ پولیس کام نہیں کرتی. میں کیسے مان لوں؟ ریکارڈ بتاتا ہے 17 پرچے ہیں. کس نے پرچے دیے؟ ڈاکٹر نے تو نہیں دیے, حکیم نے بھی نہیں دیے, نہ محلے والوں نے, نہ تمینہ نے, نہ علی نے, پولیس نے دیے. آنسر آ گیا, 17 پرچے ہیں تو کام کیا کیا بھائی؟ صرف ہومیوپیتھک پرچہ دیا یا کام بھی کیا؟ کام چیک کرنے کے لیے سب سے پہلے چیک کیا جاتا ہے کہ اریسٹ کیا, بالکل کیا, گرفتاری ڈلی ہوئی ہے. گرفتار کرنے کے بعد تفتیش کی اور پھر اس کے بعد جیل بھیجا, 10 مرتبہ جیل بھی گیا ہوا ہے. پولیس کیسے نہیں کام کرتی؟ آنسر دے رہی ہوں نا میں, مطلب یہ نہیں ہے کہ محلے والوں کے میں خلاف ہوں یا مظہر میرے چاچو کا بیٹا ہے, نہ وہ نہ یہ, لیکن ایک جنرل اوپینین یہاں پر یہی ہے کہ بھائی کام کیا ہے, نظر آ رہا ہے, ریکارڈ بولتا ہے اس کا. دوستو اگر آپ کے پاس کوئی بھی ایسی اسٹوری ہے جو آپ چاہتے ہیں کہ ہم اپنے پوڈ کاسٹ کا حصہ بنائیں تو کامنٹ سیکشن میں ہمارے ساتھ شیئر کریں, تاکہ اگلے پوڈ کاسٹ میں آپ کی اسٹوری ہم دنیا کو بتا سکیں.